آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے دو باطل عقائد کا رد قرآن حدیث سے کرنے والا ہوں۔ پہلا عقیدہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا پردہ کر گئے۔ دوسرا عقیدہ جو باطل عقیدہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یعنی ہر جگہ موجود ہیں۔ ان دونوں پوائنٹس کے بارے میں آج قرآن حدیث سے اس کا رد کرنے والا۔ تو آئیے، سب سے پہلا باطل عقیدہ ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے بلکہ پردہ کر گئے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الکہف، سورہ نمبر 18، پارہ نمبر 15، آیت نمبر 6۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اے نبی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ کی دعوت دینے کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اس آیت پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، نفس کا ورڈ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی ہر کیا کہا کہ اے نبی کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برباد کر دیں گے اگر وہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ یہاں پر اللہ نے نفس کا ورڈ استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الانبیاء، سورہ نمبر 21، پارہ نمبر 17، آیت نمبر 34 and 35۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انسانوں کو بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیے، کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نفس کا ورڈ استعمال کیا تھا کہ آپ اپنے نفس کو برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، تو یہاں پر اللہ نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرح کی نفس ہے، اس کا مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر گئے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی پردہ کر گئے، وہ باطل عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک اور دلیل لے لیجیے، سورۃ الزمر، سورہ نمبر 39، پارہ نمبر 23، آیت نمبر 30۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے نبی، آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، آپ بھی وفات پانے والے ہیں، آپ کو بھی وفات پانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نبی آپ کو بھی انتقال ہونا ہے، آپ کو بھی وفات پانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا، اور آج ہمارے مسلمان کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ نبی انتقال نہیں کیے، نبی پردہ کر گئے۔ ان کا یہ عقیدہ میرے پیارے ساتھی بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، پردہ نہیں کیے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری کتاب المغازی، حدیث نمبر 3449۔ انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اور آج ہمارے مسلمان عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال نہیں کیے، وفات نہیں پائی، پردہ کر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طرح کا باطل عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، اس لیے ہمیں اس عقیدے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے،
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں اور ناظر ہیں، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی ایک طرح کا باطل عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین علموں کے حساب سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے سارے جگہ موجود ہیں۔ یہ صفت اللہ کی ہے، اور آج ہم مسلمانوں نے اللہ کی صفت نبی کو دے دی اور کہا کہ نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تشہد میں تو اتحیات کے اندر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تو نبی حاضر ہے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی، یہ دلیل دے رہے ہیں۔ جبکہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نماز ایک کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، انگلش میں ہوتا ہے کانسٹنٹ، مطلب اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا، ابھی بھی ہمیں اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی، وہاں پہ موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب نبی زندہ تھے تب یہ دعا سکھائی، اور یہ نماز، یہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہے، اس کو بدل نہیں سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو ہم نے السلام علیک ایھا النبی بولتے، اب ہم اس کو چینج کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ دلیل دے رہے ہیں ان کی یہ دلیل دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے میرے پیارے ساتھی، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، سورۃ الحدید سورہ نمبر 57 پارہ نمبر 27 آیت نمبر 4، اینما کنتم، اے میرے بندو تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم باتھ روم میں ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش میں ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ موجود رہتا ہے۔ کوئی بھی برائی کرو گے اللہ کو معلوم رہتا ہے، آپ اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہو۔ اس لیے اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین ہر جگہ سے جو دیکھتا ہے۔ تو یہ صفت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، مطلب یہ اللہ ہر جگہ جو ہے موجود ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم نے اس صفت کو نبی کو دے دی۔ میرے بھائیوں یہ غلط چیز ہے، ہمیں ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ اگر کہیں پہ برائی ہو رہی ہے، اگر کہیں پہ ویشیا لوگ ہیں اپنے جسم فروش کر رہے ہیں، اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود ہے؟ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاور نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر پا رہے ہیں وہاں برائی کرتے ہوئے؟ تو اس طرح کی عقیدہ رکھنا یہ باطل عقیدہ ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور میں دلیل لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہوتی کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارا درود ہمیں پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتے کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے تو پہنچا دیا جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2042، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
आए लोगों तुम अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ा करो, आए लोगों तुम अपने घरों के अंदर नमाज भी पढ़ा करो, तुम अपने घरों में फर्ज के अलावा नफिल भी नमाज पढ़ा करो। वला तजालू बुयूतकुम कुबूरा, आए लोगों तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। वला तजालू कब्री ईदा, आए लोगों तुम मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। आए लोगों तुम मेरी कब्र के पास आकर के तुम मेला ना बैठाओ, तुम वहां आकर के कोई त्योहार न बैठाओ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वसल्लु अलैया, आए लोगों तुम मेरे ऊपर दरूद सलाम भेजा करो। वतल्लबानी, और जब तुम दरूद शरीफ भेजते हो, जब तुम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो तो तुम्हारा दरूद मेरे तक पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, जब तुम दरूद पढ़ते हो तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। अगर नबी हाजिर नाजिर होते तो पहुंचा दिया जाने का क्या मतलब है। तो ये हदीस भी इस बात का जो है रद्द कर रही है, ये हदीस कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बातिल अकीदा है, हमें इससे बचने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन